میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک علماء، مشائخ اور مفتیان اعظام نے قرآن کے حکم کے مطابق قوم کی اخلاقی تربیت کی ہے یا نہیں؟ اور اگر اخلاقی تربیت کو نظر انداز کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہے؟ یہ سوال جو آپ نے کیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے. یہ ضرورت ہے اس سوال کی، اور اس وقت نوجوان نسل بھی اس سوال کے اوپر غور و فکر کر رہی ہے. اس وقت جو معاشرہ ہمارا پاکستان میں ہے، اتنے مدرسے ہونے کے باوجود، اتنی مساجد ہونے کے باوجود، اتنے علماء ہونے کے باوجود، دعوت تبلیغ کے مرکز ہونے کے باوجود، آپ اس کے باوجود ہماری اخلاق جو ہے اسی سے ہم گر چکے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں نصب بازی، دھوکہ بازی، ملاوٹ، کوئی چیز خالص ملتی ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے ہاسپٹل میں چلے جائے تو اس دوائیاں جعلی ملتی ہیں. انسانی جانوں سے ساتھ کھیلا جاتا ہے، انسانی اعضاء کو فروخت کیا جاتا ہے. بندے کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے گردے نکال لیے جاتے ہیں اغوا کر کے، ڈاکٹر آزاد کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ چیزیں یورپ میں کیوں نہیں، یا امریکہ میں کیوں نہیں، یا سعودی عربیہ میں کیوں نہیں، یہ یو اے میں کیوں نہیں، ان عرب ممالک میں کیوں نہیں؟ یہ سارا اس برے صغیر میں یا پاکستان میں ایسا کیوں ہے؟ جی اسی پاکستان میں اتنی طور پر آپ دیکھیں اخلاقی پستی جو آئی ہے. اگر اتنے آپ دعوت تبلیغ کو بھی دیکھ لیں، کتنے ان کے اجتماع ہوتے ہیں، وہ کتنی کی جماعتیں نکلتی ہیں. اور مدنی چینل کو دیکھ لیں، اس کو 4 جماعتیں، اسے درسی نظام نہیں پڑا ہوا، وہ کھیرات اور تربوزے بتاتا ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کسی نے اس کے اوپر حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد پہ توجہ دی ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. مجھے یہ بتائیں، میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس قرآن میں قوموں پہ عذاب نازل ہوا ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، مطلب جن قوموں کا ذکر کیا گیا ہے ان پہ اگر عذاب نازل ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کی عبادات میں کمی تھی، اس لیے کہ وہ حقوق کے لیے بعد میں معاملات میں گندے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، دھوکے باز تھے، نوزل باز تھے، کم تولتے تھے. ہے نا قرآن میں ذکر، وہ کم تولتے تھے. اور اس کے بعد وہ چراگاہوں اور چشموں کے اوپر جو طاقتور ہوتے تھے وہ قبضہ کر لیتے تھے، اور جو عام آدمیوں کے جانوروں مویشیوں کو پانی نہیں پینے دیتے تھے، چرنے نہیں دیتے تھے. قوم لوط کی حالت یہ تھی کہ وہ بدفعلیوں پہ اتر آئی تھی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں حقوق العباد سے ہیں، انسانی حقوق سے ہیں، اس لیے ان پہ عذاب نازل ہوا ہے. اور یہاں آپ جس مدرسے میں چلے جائیں، دعوت تبلیغ انسانی حقوق کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، اور اس کے اوپر لوگوں کے اندر جو اخلاق کی تربیت ہے وہ کوئی بھی نہیں کرتا، اور اس کے اوپر بات جان بوجھ کے نہیں کرتے. میں نے دعوت تبلیغ میں بھی دیکھا ہے، میں نے یہ تمام مسالے کی مسجدوں میں جمعے پڑھ کے وہاں پہ وعظ سنتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے. پتہ ہوتا ہے اسے اگلی صاحب میں یہ سود خور بیٹھا ہوا ہے، پتہ ہوتا ہے اس کو کہ یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ ذخیرہ اندوز ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ ملاوٹ کرتا ہے، دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، کیمیکل والا دودھ بچوں کو پڑھایا، زہر پڑھایا جا رہا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ جعلی دوائیات بیچتا ہے. اس کے باوجود ان کے خلاف بات نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ وہاں سے فنڈز نہیں ملیں گے، اس لیے کہ وہاں سے تنخواہیں جو ان کا مفاد ہے. تو یہ دھوکہ نہیں اللہ کے ساتھ، یہ دھوکہ نہیں قرآن کے ساتھ، یہ دھوکہ نہیں ہے سنت کے ساتھ. کیا اخلاقی تربیت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی؟ انہوں نے مکہ میں یہی مسئلہ تھا نا کہ کوئی انسان کو غلام نہ بنائے، لڑکی کو زندہ درگور نہ کیا جائے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھا جائے. اس نظام کو چیلنج کیا تھا نا. ویسے تو مکہ والے کہہ رہے تھے آپ یہ تبلیغ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ تو نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار تھے. صرف وہ کہتے ہیں اس نظام کہ سردار اور غلام برابر، یہ بات مت کرو، یہی بات تھی نا. تو انہوں نے مدینہ تک ہجرت کی، جنگیں کی، کتنی جنگیں کی ہیں، اتنی تربیت دی، پھر اس کے بعد ریاست مدینہ بنی. تو دیکھ لیں یہ ساری وہ قدریں، اخلاقی قدریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اور وہ اخلاقی قدریں جو قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے کرنا ہے، جیسے میں نے پہلی آیتیں بھی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر قرآن عذاب کا بھی بتا رہا ہے کہ ان قوموں پہ عذاب اس وجہ سے نازل ہوا ہے. اس کے باوجود ہمارے مفتیان، ہمارے عالم اور جتنے لوگ ہیں، یہ اتنی ڈٹھائی کے ساتھ
क्यों मतलब है उसको लोगों को रूहानियत की तरफ, नफली इबादत की तरफ, और जाओ जी आप उम्रा कराएं, इतनी दफा तस्बीह पढ़ लें, जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। आपने अब वो जो लोगों के हकूक है उनकी जमीन पे कब्जा किया हुआ, किसी ने बेबा का माल खाया हुआ है, किसी ने कोई जाली दवाएं बेच रहा है, कोई रोजाना दूध मिलावट डाल के तो जहरीला केमिकल वाला बेच रहा है, वो केमिकल वाला उनको पैसे दे रहा है। मैं तो यहां तक देखा है कि शराब बेचने वाले यूके यूरोप में लोग इन मदरसों वालों को पैसे भेजते हैं और नाम वो कहते हैं हम टाइल्टें बना लेंगे इससे, आप पता नहीं क्या बनाते हैं, खुद खाते हैं या टाइल्टें बनाते हैं, वो म्यार है कोई इनका। तो इसके साथ मैं इस बुनियाद पे बात कर रहा हूं कि इन मुफ्तियान ने, इन उलमा मशाइख ने कोई अखलाकी तरबियत नहीं करी। आज पाकिस्तान का माशरा जो है वो पस्ती में इतनी इंतहा में गिर चुका है कि इंसानियत रही को नहीं। मरता है बंदा, मरने दो, उन्होंने गुर्दा निकालना है, मरता रहे बंदा, उसके लिए उसने कोई दवाई जाली दे देनी है। आप मसाले आपको चाहिए तो मसालों में मिलावट है, ये क्यों नहीं बोलते भाई? इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? जितने बड़े बड़े स्मगलर हैं वो इनको आगे फंड देते हैं, जितने बड़े डाकू हैं वो इनको फंड देते हैं। तो इसलिए ये जानबूझकर अपनी पैसों की तिजोरियां बनने के लिए, आप बात पैसों की लाखों में नहीं रही, आप बात करोड़ों में है, करोड़ों में अरबों में फंड्स मिलते हैं, सिर्फ एक फतवा जारी करके देना होता है। हम इस पस्ती में गिर चुके हैं, हमारे लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त माशरा जो है जहन्नम बन चुका है, और लोग, नौजवान नस्ल लोग क्यों यहां पे अपनी जायदादें फरोख्त करके इस मुल्क से निकलना चाहते हैं? यह काम इनका था ना, कौम की तामीर करना। इनकी इखलाकी तामीर नहीं कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाकी तामीर की, उसके लिए सारी तकलीफें बर्दाश्त की, जंगें भी की। तो कुरान भी आपको कह रहा है, अल्लाह की किताब कह रही है। तो इन सब को छोड़ के लोटा तस्बीह मसल्ला हाथ में पकड़ के लोगों को तबलीग कर रहे हैं। कोई खीरा काटने का बता रहा है, कोई तरबूज खाने का बता रहा है, कोई कहता है रात को जागो, उम्रा करो, वो पैसे दे दो, वो उससे उनकी तिजोरियां बढ़ती हैं। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। ठीक, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? 2 लफ्ज तो नहीं, ठीक है, ठीक, आप मुतमिन है, मैं गुस्सा तो नहीं है आपको? नहीं, गुस्सा क्यों? क्योंकि आप गुस्से में आए थे ना मेरे पास। बिल्कुल ठीक है।